اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، بچوں، ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات۔ آج ہم آدمی نامہ کے آخر پر جو سوالات ہیں ان کے جوابات لکھنے جا رہے ہیں، لہذا آپ خیال رکھیے گا۔ پہلا سوال آپ کا ہے، اس نظم میں آدمی کی متضاد خصوصیات بیان کی گئی ہیں، تلاش کر کے متضاد لفظ لکھیے۔ تو ہم نے وہ متضاد لفظ اس طرح سے لکھے ہیں: بادشاہ کا متضاد مفلس، زردار کا متضاد بے نواح، بدتر کا متضاد بہتر، بدنما کا متضاد خوشنما، نیک کا متضاد بد، ادنا اعلیٰ، دنیا آخرت، عزت ذلت، پیر مرید، اچھا برا، الٹا سیدھا، کالا گورا۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ یاد کیجئے گا، اپوزٹ ہے، ضد الفاظ کے ضد ہے۔ تو دوسرا سوال آپ کا یہ ہے جو آپ کو اس نظم کے آخر میں دیا گیا ہے: نظم کے دوسرے بند میں سماج کے کس طبقے کا بیان کیا گیا ہے؟ چونکہ دوسرے بند میں نیکوکار اور بدکار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے بند میں دونوں خصوصیات آدمی کے بیان کیے گئے ہیں، یعنی آدمی ہی مسجدیں بناتا ہے اور نماز و قرآن پڑھتا ہے، اور آدمی ہی جوتے چراتا ہے اور عبادت سے دور رہتا ہے۔ اس طرح ہو گیا دوسرا سوال آپ کا۔ تیسرا سوال ہے آپ کا، نظم کا عنوان آدمی نامہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ نظم میں آدمی کے متعلق آدمی کے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں، یعنی آدمی کے اوصاف، اچھائی اور برائی دونوں صفات بیان کیے گئے ہیں۔ تبھی اس نے نذیر اکبر آبادی نے آدمی نامہ اس لیے رکھا ہے کہ آدمی کے دونوں صفات بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 4 آپ کا ہے، شاعر نے کالے کو الٹے توے سے تشبیہ دی ہے، بتائیے گورے کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے گورے کو چاند سے تشبیہ دی ہے، یہ اس کا سوال ہے، جواب ہے اس کا۔ شاعر نے گورے آدمی کو چاند سے تشبیہ دی ہے۔ اور سوال نمبر 5 میں نے یہاں آپ کو لکھا ہے کہ کبھی آپ کو یہ سوال آئے گا کہ جس نظم میں ہر 4 بند کے بعد ایک مصرع رکھا جاتا ہے، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ اس کا جواب یوں لکھیے: جس نظم میں ہر 4 مصرعوں کے بعد ایک مصرع رکھا جاتا ہے، ایسی نظم کو مخمس کہا جاتا ہے، یعنی وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ اگر آپ کو یہ سوال آئے جس نظم کے 5 بند ہوں گے، 5 مصرعوں پر مشتمل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 5 مصرعوں پر مشتمل نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ میم کھائے مخ، میم سین مس، مخمس کہا جاتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم دوسرا نیا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ رحمان۔ آپ تیار رہیے گا، کل کا موضوع کیا ہوگا میں اسی وقت بتاؤں گا۔